السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم ملک کے دو بڑے اداروں پہ بات کریں گے جس میں بیت الزکوٰۃ اور بیت المال کا ادارہ ہے۔ اس میں بہت بڑی بے قاعدگیوں کا مظاہرہ کیا گیا ہے، یعنی کرپشن ہوئی ہے بہت ساری اس میں۔ آج اس موضوع پہ ہم بات کریں گے۔ یہ جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جناب چیف جسٹس صاحب نے اس کا از خود نوٹس لیا تھا، اور اس نوٹس کی وجہ سے انہوں نے سارے اداروں سے پوچھا تھا اور صوبوں سے پوچھا تھا، وفاق سے بھی پوچھا تھا کہ بھائی زکوٰۃ بیت المال اور مزاروں سے جو پیسہ آتا ہے وہ کس مد میں استعمال ہوتا ہے۔ آخری جو ان کی سماعت تھی اس میں انہوں نے یہ 2 ہفتے کا ٹائم دیا تھا، سب سے رپورٹ طلب کی تھی۔ اس رپورٹ کے ساتھ ساتھ انہوں نے جناب مفتی تقی عثمانی صاحب سے بھی شرعی رائے لی تھی اس مسئلے میں۔ تو جب اس کی کل سماعت ہوئی تو اس میں جو سلسلہ بتایا گیا ہے اس کی تفصیل جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ جو زکوٰۃ فنڈ میں جو پیسہ جمع ہوا تھا وہ تھا 7 ارب 38 کروڑ روپیہ، جس کا جو گزشتہ سال جو جمع ہوا، اور اس میں جو اس کا 30% کے حساب سے جو حساب لگایا گیا تھا اس میں 961 ملین روپیہ بنتا تھا، جس میں سے جو کرپشن ہوئی وہ 574 ملین روپے کی ہوئی، جو تقریباً 50% سے بھی زیادہ کی کرپشن اس کے اندر بنتی ہے۔ اس کے بعد بیت المال جو تھا اس کا 5 ارب روپیہ فنڈ میں جمع ہوا، جس کی 100% جو تھی وہ ایڈٹ کیا گیا، اس کی ایڈیٹنگ کی گئی، جس میں 3.1 ارب روپے کی کرپشن جو ہے وہ ثابت ہوئی، جو مجموعی طور پر 62% روپیہ بنتی ہے۔ ریشو کے حساب سے جو یہ پیسہ تقسیم ہوتا تھا یہ چاروں جگہ پہ، اس میں پنجاب میں 57% تھا سندھ میں 24%، بلوچستان میں 5% اور پختون ملی میں 14%۔ وفاق کو جو تھا وہ 60% جو ہے ملتا تھا۔ اس میں جو سندھ نے اپنی رپورٹ جمع کرائی ہے صوبہ سندھ نے اس نے یہ کہا ہے کہ ہمیں جو زکوٰۃ فنڈ کی مد میں آیا تھا وہ 2 ارب روپیہ آیا تھا، اور اس میں سے ہم نے جو گزارہ الاؤنس کی مد میں تنخواہوں کے ساتھ دیا وہ 1.2 ارب تھا، اور جو مختلف سوشل ایکٹیویٹیز میں بھی پیسہ دیا گیا، تو اس میں یعنی یہ سمجھیں کہ 185 ملین جو ہے وہ مختلف ملازمین کو تنخواہ میں دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کا جو پچھلے 3 گزشتہ سالوں کا حساب ہوا اس میں 9.24 ارب روپیہ جو تھا وہ زکوٰۃ فنڈ میں جمع ہوا تھا، جس کا 10% جو ہے وہ تنخواہوں میں خرچ کیا گیا۔ تو جناب علی، اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو سارا سلسلہ ہے جس میں بہت ساری کرپشن پائی گئی ہے، اس کا شرعی طور پر جو جناب مفتی تقی عثمانی صاحب نے رپورٹ جمع کرائی ہے، جو شرع کے لحاظ سے بتایا ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھئی تنخواہوں کی مد میں دیا جا سکتا ہے، جیسے قرآن میں باقاعدہ ارشاد ہے اس کے بارے میں کہ وہ لوگ جو زکوٰۃ جمع کرتے ہیں، یعنی جمع کرنے والے جو ملازمین ہیں، ان کی تنخواہیں زکوٰۃ کے پیسے سے نکالی جا سکتی ہے۔ تو اسی طرح مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہا ہے کہ بھی یہ پیسہ خرچ ہونا چاہیے تنخواہوں میں، لیکن وہ بہت کم جو ریشو ہے اس میں اسپینڈ ہونی چاہیے، وہ باقی پیسہ جو ہے وہ مستحقین کو جو ہے وہ ملنا چاہیے۔
جس میں جو غریب نادار جو قابل زکوٰۃ ہوتے ہیں، جن کو زکوٰۃ ملنا ضروری ہے، ان کو ملنا ضروری ہے۔ عام ملازم جو ہوتے ہیں، عام جو ملازمین ہیں جو باقی اداروں کے ہیں، ان کو اس کا پیسہ نہیں ملنا چاہیے۔ سوری۔ تو اس سلسلے میں آپ اندازہ کریں نا کہ یہ کس قسم کی صورتحال ہے جو ہمارے ملک میں بنی ہوئی ہے، جو عرصہ دراز سے کوئی اس کا ایڈٹ نہیں کرواتا تھا۔ مزاروں سے جو پیسہ آتا ہے وہ بھی لوگ اسی طرح کھا جاتے ہیں، نہ مزاروں کی جو فلاح و بہبود کے لیے استعمال ہوتا ہے، نہ کسی غریب غربے کو دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو اشرافیہ ہے وہ اپنی عیاشیوں کے لیے یہ زکوٰۃ اور بیت المال اور مزاروں سے آنے والا جو پیسہ ہے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو اب اس کا ایڈٹ بھی ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالی بڑی امید کی جاتی ہے کہ جناب چیف جسٹس صاحب اس کا ایک بھرپور ایکشن لیں گے، اور اس ڈپارٹمنٹ میں جتنی کرپشن ہوئی ہے، ان میں جو کرپشن کرنے والے ہیں ان سب لوگوں کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، اور ان کو ایک قانون کے مطابق اس کی سزا دی جائے گی، اور یہ جو بیت الزکوٰۃ اور بیت المال ہے اس کا پیسہ جو ہے سارا وہ جو صحیح اس کے مستحق لوگ ہیں ان کو دیا جائے گا۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ بڑی امید ہے کہ جناب وزیر اعظم کی قیادت میں اور ہماری جو باقی ایجنسیز ہیں ان کی قیادت میں، اور جناب چیف جسٹس صاحب جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں جناب گلزار صاحب، ان کی قیادت میں اس زکوٰۃ فنڈ، بیت المال اور مزاروں سے آئی ہوئی رقم جو ہے وہ صحیح جگہ پر استعمال کرنے کا کوئی قانون پاس کیا جائے گا، اور اس کا باقاعدہ آڈٹ ہوگا، اور باقاعدہ اس کا حساب کتاب جو ہے وہ ہر ذمہ دار کو ہر سال دینا ہوگا۔ اور جن لوگوں نے اس میں کرپشن کی ہے وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی مجرم ہیں اور پاکستان کے قانون کے بھی مجرم ہیں۔ تو میری گزارش ہے جناب چیف جسٹس صاحب سے اور وزیر اعظم صاحب سے کہ اس کرپشن کا بڑی سختی سے نوٹس لیا جائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ثناء اللہ پلی فرام کویت۔ اللہ حافظ۔